زیدی صاحب، بلا شبہ جتنا آپ نے تاریخ پہ کام کیا ہے آپ کو ایک مورخ کی بھی حیثیت حاصل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سامنے کیا خاص رکاوٹیں ہیں جو پاکستان صحیح ٹریک پہ نہیں چلتا نظر آ رہا، پاکستان سنبھل نہیں پا رہا اور اس وقت ڈیفالٹ ٹائم پہ کھڑا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمارے حصے میں فوج کا جو حصہ آیا یہ وہ تھا جو انگریزوں کا ٹرین کیا ہوا تھا تھریٹ فرام نارتھ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو ڈے ون سے ہماری فوج کی جو جیو پولیٹیکل الائنمنٹ رہی وہ تھریٹ فرام نارتھ کے حوالے سے رہی. ان کی ٹریننگ یہ تھی. انہوں نے 47 کے بعد یا پاکستان کے ایک آزاد ملک ہونے کے حوالے سے اس کو وہ آزادی نہیں دی یا وہ آزادی نہیں ہونے دی جو کہ اس پرسپیکٹیو کو بدلتی. چنانچہ یہ اسی الائنمنٹ کے ساتھ رہے اور آج تک ہیں کہ تھریٹ فرام نارتھ میں انہوں نے ویسٹ اور امریکن انٹرسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائی کر کے رکھنا ہے. اگر بیچ میں تھوڑی بہت کوشش ہوتی بھی ہے اس سے نکلنے کی، جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہوئی ہے کوشش یا 70 میں ہوئی تھی، اس کو پھر ہمارے مختصر ادارے جو ہیں وہ کچل دیتے ہیں، اس کو نہیں ہونے دیتے. تو ایک تو وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم اپنی ریجنل الائنمنٹس اپنے مفاد کے حوالے سے نہ اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں، نہ اپنی معاشی پالیسی بناتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کی سیاسی پالیسی بھی ڈکٹیٹ ہوتی ہے. تو وہ سب کچھ چونکہ جڑ جاتا ہے آپ کے مغربی آقاؤں کے ساتھ، تو وہ ایک شروع دن سے آج تک بہت بڑی رکاوٹ رہا ہے. پھر گورننس کے سسٹم کو آپ نے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا. وہ گورننس کا سسٹم جو انگریزوں نے اپنے کلونیل مفادات کے لیے، جو انہوں نے اپنے استعماری مفادات کے لیے بنایا تھا کہ یہ گورنر ہے، یہ کمشنر ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ آئی جی پولیس ہے، یہ چیف سیکرٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ آج تک جو کا توں ویسے ہی ہے. اور یہ ساری پوزیشن ان کے یہاں نہیں ہے. یعنی برطانیہ میں نہ کوئی گورنر ہے، نہ کوئی چیف سیکرٹری ہے، نہ چیف منسٹر ہے، نہ ہی کمشنر ہے، نہ ڈپٹی. یہ پورا اسٹرکچر ان کے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں گورننس کا سسٹم ٹوٹلی مختلف ہے. ان کے ہاں جو لوکل کونسل ہوتی ہے نا، سب سے امپاورڈ ادارہ وہ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہاں کے لوگوں کی ترقی یا جو لوکل کونسلز ہے وہ پھر ان کا جو پارٹی کا اسٹرکچر ہے وہ اس پہ کوئی فیملیز کی اجارہ داریاں نہیں ہیں، وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. تو ہمارے یہاں نہ تو اس انداز سے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، نہ ہی ہمارے گورننس کے ادارے جو ہیں وہ ان کو اثر نو ترتیب دیا جانا تھا کہ اب یہ ہم کولونیل سسٹم سے باہر نکل آئے ہیں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ، تو اب ہم اپنا گورننس کا نظام اپنے حالات کے مطابق ترتیب دیں. وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. پاکستان میں سول بیوروکریسی کا رول آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سول بیوروکریسی تو اس پورے اسٹیٹ اپریٹس کا بہت اہم کل پرزہ ہے، لیکن وہ زیادہ تر چلتی ہے جو آپ کی فوجی یا مختصر اداروں کی ڈکٹیشن ہوتی ہے. بہت حد تک آپ کی عدلیہ بھی اسی کے ساتھ الائن ہو کے چلتی ہے. تو سول بیوروکریسی ہی اصل میں گورنمنٹ آف پاکستان ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا. اس پہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی کتاب ہے دی معراج آف پاور. تو وہ جو 2-3 سال رہے فنانس منسٹر، انہوں نے اس کا تجربہ اس میں لکھا ہے کہ کس طرح سے یہ بیوروکریسی ایون ان سیاستدانوں کو جو ڈاکٹر مبشر حسن جیسے سیاستدان تھے انہیں وہ کچھ نہیں کرنے دیا گیا جو وہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ جو گورننس کا سسٹم انگریز میں دے کے گیا ہے بیوروکریسی کا، اس کو بھی ہم نے ادھر سے ادھر 1 سینٹی میٹر بھی نہیں کیا. اچھا، کیا وجہ ہے کہ وہ سارا ملٹری کا سیٹ اپ، بیوروکریسی کا سیٹ اپ، پورا ایک سسٹم، وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا گیا؟ اصل میں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے یا تو وہ چینج کرتے ہیں، ان کے تو مفاد میں نہیں تھا، یا پھر عوامی طاقت اس کو چینج کرتی ہے. تو عوامی طاقت نے جب بھی اس کو چینج کرنے کے لیے کوئی تحریک چلائی ہے یا ان کا ابھار سامنے آیا ہے یا ان کے کوئی نمائندے جو ہیں وہ اسمبلی تک پہنچے ہیں، ان کو یہ کرنے نہیں دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ پاکستان جو بنا، پارٹیشن جو ہوئی، یہ عوامی طاقت کے تحت نہیں ہوئی؟ اگر عوامی طاقت کے تحت ہوتی تو پھر یہ وہ طاقت اب بھی پاکستان کے عوام کے پاس ہوتی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. جو پاکستان کا وجود میں آنا ہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کی عوامی امنگوں کے تحت وجود میں آیا. اگر اس میں وسیع تعداد بنگال سے لے کے یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک وسیع تر مسلمانوں کی تعداد اس مطالبے کی یا اس کے بنانے کے یا اس کی تحریک کا حصہ نہ ہوتی تو انگریز کو کوئی ضرورت نہیں تھی. عوامی امنگیں تھیں اور ان عوامی امنگوں کو پھر آگے جب یہ اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو انہوں نے پھر اس کو ان عوامی امنگوں کو انہوں نے کچھ. تو کیا وجہ ہے 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے اور 75 سال سے ہی ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے؟ بقول آپ کے عوام کا ایک اتنا بڑا رول تھا کہ انہوں نے تقسیم کرائی، پاکستان بنایا، تو وہ طاقت کبھی بھی پریویل نہیں کر سکی، کبھی بھی عوام اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنے حقوق لے سکے. جی، وہ ابھری ہے. مطلب جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو 69 سے 70 والی موومنٹ تھی اس وقت بڑی توقعات پیدا ہوئی تھیں کہ اب یہ جو انتخاب ہوئے ہیں اس میں پہلی دفعہ عوام کی امنگیں ریفلیکٹ ہوئی ہیں اور یہ تبدیلی کی طرف جائے گا. بڑی امیدیں تھی. میں تو اس کا چونکہ حصہ تھا خود اس تحریک کا، تو بہت امیدیں اور امنگیں تھیں. لیکن پھر فوجی ایکشن نے ملک بھی توڑ دیا اور وہ عوام کی امنگیں بھی کچلی گئی. پھر اس کے بعد جا کے ماشاء اللہ کے بعد تو پھر چل. تو یہ جو ریاستی جبر ہے اس کا اور عوام کا ٹکراؤ ہے. عوامی ابھار آتا ہے، عوام کا اظہار ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی منظم قوت نہیں بن سکا کہ اس ریاستی جبر کو توڑ کے اپنی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر سکے. اچھا، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ پارٹیشن سے پہلے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ ایکسپلائٹ کیا گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل نہیں ہے یہ بات درست. اصل میں ایک پچھلا پورا 800-900 سال کی تاریخ ہے سب کانٹیننٹ کی جس میں مذہب مختلف طریقوں سے رول اس کا رہا. بہت بڑی بات یہ تھی کہ بہت بڑے حصے پہ بر صغیر کے جو حکمران تھے وہ ان کا مذہب اسلام تھا. اب وہ تاریخی جبر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اور جو مغلوب تھے یا جو رعایا تھے ان کی اکثریت جو ہے وہ غیر مسلم تھی. ہندو تھے، سکھ تو خیر بعد میں آئے، لیکن دوسری جو چھوٹی ذاتیں وہ رعیت تھے. تو وہ پھر انگریز کے آنے کے بعد جو دنیا کا پورا نقشہ کالونیل پیریڈ کے اندر بدلا، جس میں پہلی دفعہ یہ احساس پیدا ہوا کہ اکثریت اپنی حکمرانی قائم کر سکتی ہے. ورنہ میڈیول پیریڈ میں تو یہ تھا کہ جس کے پاس تلوار کی طاقت ہے وہی حکومت اپنی قائم کرے گا. ہندو مسلم کا سوال جو ہے نا وہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ یہ انگریز کے آنے کے بعد پیدا ہوا ہے، یہ تاریخ کے اندر رہا ہے. انگریزوں کے دور میں پھر یہ جو ایک ہندو اشرافیہ آگے آتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب اکثریت کی بنیاد پہ ہم اس ریاست کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ ان کا پھر ٹکراؤ انگریز کے ساتھ زیادہ شدید ہمیں نظر آتا ہے. جو کانگریس کی لیڈرشپ ہے یا جو ہندو لیڈرشپ ہم جس کو کہیں، ان کا ٹکراؤ زیادہ شدید آپ کو نظر آتا ہے. جو مسلم قیادت ہے اس کا ٹکراؤ اتنا شدید نہیں نظر آتا. تو لیکن ان کو اپنا عدم تحفظ کا احساس تھا. جو مسلم مڈل کلاس ہے یا مسلم آبادی کے لوگ تھے، وہ پورا ایک لمبی بحث ہے. اس سارے پروسیس میں مذہب کسی نے سوچ کر ایکسپلائٹ نہیں کیا. وہ تاریخ کی لیگیسی تھی، اس کو مس ہینڈل کیا گیا.